شادی کی شروعات میں جو غلطیاں ہسبینڈ کرتے ہیں یا جن باتوں پر ساس یا شوہر جو ہے نا دل دکھاتے ہیں نا، وہ باتیں انسان کو ساری زندگی یاد رہتی ہیں، وہ کبھی بھی نہیں وہ بھول پاتا، اور اسی کی بنیاد پہ نا ہم اپنے آپ کو تکلیف بھی ساری زندگی دیتے ہیں، اور اپنے جو ہے شوہر کے ساتھ ہمارا وہ ریلیشن شپ بھی اچھا نہیں رہتا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، یہ پیاری سی بیٹی نے ایک کمنٹ کیا تھا کہ جو ہے میرے ہسبینڈ کبھی بھی میرے میکے جا کے نہیں رہتے، اور اگر کبھی رہیں بھی تو میری نندیں جو ہیں وہ شور مچا دیتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جی آپ سسرال میں رہتے ہیں۔ اور ایک اور بہن نے کمنٹ کیا تھا کہ میرے جو نند ہے وہ کبھی بھی کوئی چیز کھانے کے لیے اگر اپنی بچی کو دیتی ہوں تو وہ ہر بات میں جو ہے نا جیلس ہوتی ہے، اور کہتی ہے کہ بیٹیوں کا زیادہ حق ہوتا ہے اس گھر کی بیٹیوں کا، تو میں اپنی بچی کو بھی کچھ الگ سے کھانے کے لیے نہیں دے سکتی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ اس ٹاپک پہ تفصیل سے بات کریں گے، اور میرا یہ چینل بنانے کا مقصد سب کو معلوم ہے، اور میں بھی پھر بتا دیتی ہوں کہ میں آنے والی جو نئی جنریشن ہیں، جو نئی بچیاں ہیں، ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے میں نے یہ چینل بنایا ہے، تاکہ انہیں کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پریشانی ہو، جن کی مائیں زندہ نہیں ہیں، جن کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، یا پھر جو اپنی ماؤں سے مشورہ نہیں کر سکتی انہیں ڈر کی وجہ سے، تو وہ بچیاں اس چینل کا وزٹ کریں۔ ہو سکتا ہے ان کی میری جو ہے نا زندگی کا تجربہ ان کی کام آ سکے، اور وہ موٹیویٹ ہو جائیں، اور ان کی آنے والی زندگی میں کچھ آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ تو آپ لوگوں نے اپنی آپ ہی کے لیے صرف اتنا کر دینا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ، اپنی دوستوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کسی بچی کے کام آ سکے میری یہ ویڈیوز، کیونکہ میرے پاس ابھی اپنی باتوں کو آپ تک شیئر کرنے کے لیے نا یہی ایک آسان پلیٹ فارم مجھے لگا جس سے میں نے یہ کام شروع کیا۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں؟ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ پاک ہر بیٹی کی نصیب اچھے کرے۔ اور آتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج وہی روٹین کے کام، صبح کا ناشتہ، اس کے بعد کچن کی صفائی، اور ابھی میں کوکنگ کروں گی، اور آج میں نے پکانی ہے جی مسور کی دال، اور یہ کھٹی مسور کی دال بڑے مزے کی پکتی ہے۔ آپ لوگ ریسپی کو ساتھ دیکھتے رہیے، اور ساتھ میں جو ہے گپ شپ ہوگی، اور گپ شپ بھی کیا، میں اپنی بیٹیوں کو مکمل طور پہ گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گی، اور اپنی کہانی بھی سناؤں گی۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں نا کہ جو شادی کے اسٹارٹنگ کے شروع کے جو دن ہوتے ہیں نا، اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ پوری زندگی کے لیے یادگار ہوتا ہے، اچھے لمحے بھی اور برے لمحے بھی۔ اچھا، زیادہ تر ہمیں جو ہے نا بری یادیں یاد رہتی ہیں۔ اب جیسے کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو شادی کے پہلے دن مجھے کچھ پتہ نہیں تھا اس بارے میں کہ شادی کی جو ہے نا رسم میں یہ شامل ہوتا ہے کہ پت پھیرے کی جو رسم ہوتی ہے اس میں دولہا سسرال میں ساتھ جاتا ہے۔ مجھے اس چیز کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے کوئی اپنے ہسبینڈ سے اس بارے میں رات کو بات چیت کی تھی، کیونکہ میری اس وقت عمر بھی کافی کم تھی، اور مجھے ان چیزوں کا کچھ پتہ بھی نہیں تھا، نہ کوئی سیدھے طریقے سے مجھے بات کرنا آتی تھی۔ جو صحیح بات ہے، لڑکیوں میں بڑا کانفیڈینس ہوتا ہے، کانفیڈینس سے اپنے شوہر سے بات کر لیتی ہیں۔ آج کل کی لڑکیاں سمجھدار بھی ہیں، اور جو ہے ان میں کافی کانفیڈینس بھی ہیں، ان بچیوں میں خاص طور پہ جن کی جو ہے نا تعلیم اچھی ہے، وہ کانفیڈینس سے بات کر سکتی ہیں۔ اور جو بیچاریاں جو ہوتی ہیں نا مڈل کلاس گھرانے میں، ماں باپ زیادہ پڑھا نہیں پاتے، یا پھر مائیں ان کی دوست نہیں بن پاتی، تو وہ پھر جو ہے نا میری طرح آگے جا کے ان معاملات کو اچھی طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتی۔ اچھا، میرے ساتھ کیا ہوا تھا کہ شادی کی جو پہلے دن کی رسم تھی، دوسرے دن کی مطلب پت پھیرے کی رسم ہوتی ہے، اور یہاں پہ ہمارے یہاں تو یہ رواج ہوتا ہے کہ ولیمے والے دن صبح صبح دلہن پہلے اپنے میکے سے چکر لگا کے آئے، تو تب جو ہے نا میکے والے جو ہیں وہ ولیمے پہ آتے ہیں، ماں باپ تب آتے ہیں۔ تو مجھے صبح صبح کہا گیا کہ جاؤ اپنے میکے سے چکر لگا کے آؤ، میرے ساتھ میری ایک جو ہے نا بھیج دیا گیا کزن کو۔ تو میں صبح صبح چکر لگا کے واپس جب گھر گئی ہوں، مجھے تب پتہ چلا کہ یہ رسم بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو شام کے وقت تھی پت پھیرے کی رسم، انہوں نے کہا کہ جی جلدی جلدی ساری رسومات کرنی ہے، میری ساس صاحبہ کی آرڈر تھا۔ میرے ہسبینڈ ساتھ گئے، مجھے نہیں پتہ تھا ہسبینڈ نے بھی ساتھ جانا ہے اور وہاں پہ رکنا بھی ہے۔ مجھے جب لے کے جایا گیا، کیونکہ ہمارا گھر گاؤں میں ہی تھا اور تھوڑا سا قریب بھی تھا، اور رسم کے مطابق جو ہے نا دولہے کو ساتھ جانا ہوتا ہے، اور رسم جو ہوتی ہے وہ تقریباً 2 سے 3 دن میرے خیال سے رہتے ہیں میکے میں۔ ابھی تو زیادہ دن بھی لڑکیاں رہ لیتی ہیں۔ تو ہمارے گھر میں میری اس ساس نے کہا کہ یہ آج ہی جائے گی اور آج ہی واپس آئے گی، تو میں خاموشی سے سنتی رہی، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ اور جائے 3-4 گھنٹے رہے گی، اس کے بعد اسے واپس لے آنا ہے۔ میرے ساتھ ساری میری کزنس وغیرہ جو بھی تھے، ان کے رشتہ دار، وہ سب مل کے ساتھ آئے، میرے شوہر بھی ساتھ آئے۔ اب وہاں پہ جو اصولاً جو فرض تھا نا، تو میرے شوہر کو میرے ساتھ وہاں پہ رہنا تھا، لیکن اصولاً جب وہ لوگ مجھے چھوڑ کے جانے لگی نا،
تو انہوں نے کیا کیا کہ میرے ہسبینڈ کو ساتھ ہی لے گئیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو ہے آپ، اس کی امی نے کہا ہے کہ اس نے وہاں پہ بیٹھ کے کیا کرنا ہے، ماں بیٹی آپس میں بات چیت کریں گی، اور اس نے وہاں پہ ان کے گھر میں کیا کیا کرنا ہے، اسے واپس لے آنا۔ میرے ہسبینڈ بھی ڈرے ہوئے تھے، مجھے اس چیز کا کچھ پتہ بھی نہیں تھا مجھے اس بارے میں کہ کیا رسم ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، میں نے کبھی پوچھا نہیں۔ اچھا وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، پیچھے سے میں اپنی امی کے ساتھ بیٹھی لیٹی، بہت روئی میں، کافی دیر روئی۔ تو میری امی نے تب مجھے بتایا کہ یہ جو رسم ہوتی ہے نا، اس میں دولہا ساتھ آتا ہے اور 2 سے 3 دن رہیں، چاہے 1 ہفتہ رہیں، لیکن وہ اپنے سسرال میں رہتا ہے۔ لیکن تمہاری ساس چونکہ میری نند ہے، اس نے ساری زندگی مجھے بھی سکون سے نہیں جینے دیا، تو ابھی وہ یہاں پہ اپنے بیٹے کو کیسے چھوڑ سکتی تھی، اسی لیے اس نے اپنے بیٹے کو واپس بلوا لیا اور تمہارے ساتھ نہیں رہنے دیا، لیکن آگے جا کے تم نے ہوشیار ہو کے رہنا ہے، اور جو ہے نا کسی بھی معاملے میں بات چیت کرنی ہی نہیں ہے، بس چپ کر کے اپنا گھر بسانا ہے، کیونکہ پہلے میرا گھر بڑی مشکلوں سے آباد ہوا ہے۔ ابھی میں تمہارا رشتہ یہاں دینا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن تمہارے ابو کی وجہ سے میں نے دے دیا ہے، تو ابھی جو ہے نا صبر شکر سے ہی ہم ماں بیٹی نے گزارا کرنا ہے۔ تو میں اس ٹائم میں نے اس چیز کو نا اتنا سیریس نہیں لیا۔ یہ سب کچھ لوگ انہوں نے کیوں کیا، تاکہ میرے جو ہسبینڈ ہے وہ میرے میکے والوں سے زیادہ کلوز نہ ہو جائیں، کہ اگر میرے ہسبینڈ میرے میکے والوں کی عزت کرنے لگ پڑے یا ان کی طرف زیادہ جانے لگ پڑے تو وہ مجھے بھی ظاہر ہے عزت دے گا۔ تو یہ چیز ان لوگوں سے برداشت ہوتی نہیں تھی، انہوں نے اپنا دماغ لڑایا، اور میرے ہسبینڈ کو اس طریقے سے الگ گائیڈ کیا جاتا تھا، الگ سے اسے سمجھایا جاتا تھا، اس کی کلاس لی جاتی تھی کہ اس چیز کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے۔ اس کو سارے اپنے معاملات میں فائدے اور میرے معاملات میں اس کے ذہن میں سارے نقصانات ہی ڈالے گئے کہ تم یہاں پہ یہ حرکت کرو کہ تو اس کی وجہ سے تمہاری بیوی جو ہے یہ آگے سے ایسا رسپانس دے گی، یا وہ بگڑ جائے گی، یا وہ تمہارے سر چڑھ جائے گی، تو تم نے جو ہے اپنے روب میں رہنا ہے، تم مرد بنو۔ تو بس یہ چیزیں اس کے مائنڈ میں ڈالیں گی۔ کتنے سالوں تک میرے ہسبینڈ میرے نہ میکے آئے، نہ انہوں نے کبھی میرے میکے والوں کے ساتھ جو ہے نا سیدھے منہ بات کی، اور میں اللہ کی گائیں ویسے کہ ویسے اپنی امی کے مشورے کے مطابق اپنا گھر بسانے کے لیے میں نے ان چیزوں کو ان باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ یہاں تک کہ جب میری امی میرے سسرال میں آتی بھی تھی نا، تو نہ تو میری ساس جو ہے وہ، کیونکہ امی کی نند تھی، وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، نہ میرے سسر بات کرتے تھے، اور نہ ہی جو ہے آگے سے میرے ہسبینڈ کو ان چیزوں سے کوئی فرق پڑتا تھا، نہ کبھی انہوں نے سیدھے منہ امی سے بات کی تھی۔ تو امی بھی جو ہے غصے میں کافی رہتی تھی اسی وجہ سے۔ تو امی کہتی کہ اب بیٹی تھی نا، دے جو دی تمہیں، اب میں اس کو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتی، تم لوگ تو رویہ اپنا برا اس لیے دکھاتے ہو تاکہ یہ یہاں پہ آنا ہی چھوڑ دے، اپنی بیٹی کو پوچھنا چھوڑ دے، اپنے گھر میں اس کو بلانا چھوڑ دے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ یہ نادان ہے، اور نادانی میں نے اس کی شادی کر دی ہے، تو ابھی اس کو سنبھالنا ہے، اس کے گھر کو بچانا ہے۔ اوپر سے 3 مہینے گزرے تھے اور میں پریگننٹ ہو گئی تھی، وہ چیز الگ سے میری امی کے لیے تکلیف دہ تھی۔ اس کے بعد کرتے کرتے مطلب زندگی کا ایک کتنا ٹائم گزر گیا، تقریباً جو ہے نا، میں جوائنٹ فیملی میں جب چھوٹے گھر میں رہتی تھی تو 8 سال ہمارے گزر گئے۔ 8 سالوں میں میرے ہسبینڈ نے ایک بار بھی میرے میکے والوں سے سیدھے منہ نہ بات کی، نہ ان کے گھر گیا۔ میں نے اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں کی۔ 1-2 بار گئے ہیں جب وہ مجھے منانے کے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، میں وہ بھی ان کی امی کی وجہ سے، جب میں ناراض ہو کے گئی تھی 2 بار گئی تھی، بچوں کی وجہ سے، میری بیٹی کی وجہ ساتھ، کیونکہ میری ساس بھی جو ہے نا میرے بچوں میں بھی کافی فرق کرتی تھی، بڑی جٹھانی کے اور میرے بچوں میں بہت فرق کرتی تھی۔ اس ٹاپک پہ میں ایک الگ سے ویڈیو آپ کو بتاؤں گی، بنا کے سناؤں گی آپ کو، ٹھیک ہے، نیکسٹ ویڈیو شاید میں اسی ٹاپک پہ بنا دوں۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا، 8 سالوں کے بعد جب میرے ہسبینڈ کو گھر سے ٹھوکریں پڑی نا، سب نے سارا سامان وغیرہ چھین لیا، کچھ نہیں لیا، میرے ہسبینڈ بیچارے اکیلے رہے۔ بیچارے تو نہیں تھے، خیر سے ان کا کہنا نہ مانتے، میری بات مانتے تو ایسا نہ ہوتا، لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی اماں جان نے ان کے ذہن میں یہ چیز ایڈ کر دی تھی کہ تمہاری بیوی جو ہے جو کچھ کرے گی وہ غلط ہوگا، جو ہم کریں گے وہ صحیح ہوگا۔ تو بس اس وجہ سے جو ہے نا میرے ہسبینڈ نے بھروسہ نہیں کیا اور اتنا نقصان اٹھایا کہ جب سب کچھ انہوں نے چھین لیا نا، تو اس کے بعد جب میرے والدین نے، میرے بھائیوں نے میرے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنا شروع کیا، اور جب بھی میرے بھائی بیرون ملک سے واپس آتے، میرا بھائی جب جو ہے نا میری شادی کے 1 سے 2 سال کے بعد چلا گیا تھا دبئی، اس کے بعد میرا بھائی جب 3-4 سال کے بعد پہلی چھٹی آیا، تب بھی اس نے میرے ہسبینڈ کے لیے ایک پرفیوم لایا، کیونکہ تب میرے بھائی کو اتنی سمجھ نہیں تھی۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے میرے بھائی جب بھی چھٹی آتے تھے تو میں انہیں کہتی تھی کہ آپ میری چیزیں کم لائیں لیکن میرے ہسبینڈ کی زیادہ لائیں۔ وہ پھر میرے ہسبینڈ کے لیے زیادہ سے زیادہ
گفٹ لاتے تھے، اور وہ اگر آئیں نہ آئیں، میرے جو ہے نا میکے والوں کو جانے نہ جانے، تو میرے ہسبینڈ جو ہے پھر بھی میرے جو بھائی ہیں نا وہ میرے ہسبینڈ کے لیے اچھے سے اچھے گفٹ لاتے تھے۔ اس طرح پھر میرے ہسبینڈ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں، میرے سسرال والے تو اتنے برے نہیں تھے، اتنے غلط نہیں تھے، جتنا انہیں بنا بنا کے میرے سامنے لایا گیا، جتنا انہیں پیش کیا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ میرے ہسبینڈ نے میرے میکے میں جانا شروع کر دیا، ان کی اس طرح عزت رسپیکٹ کرنی شروع کر دی، اور ابھی میرے ہسبینڈ میرے سے زیادہ میرے میکے والوں کی عزت کرتے ہیں۔ میری بھابیاں کہیں جا رہی ہوں بیرون ملک، میری بڑی بھابھی پہلے بھی دبئی گئی تھی، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو کبھی بھی نہیں کہا، آج تک میرا ریکارڈ ہے، میں نے کبھی انہیں نہیں کہا کہ میں نے اپنے میکے والوں کی دعوت کرنی ہے، میں نے اپنے میکے میں سالن بھیجنا ہے، میں نے اپنے میکے والوں کو اپنے گھر میں بلا کے یہ چیز دینی ہے، یہ یہاں سے کیا کوئی چیز آپ جاتے ہوئے میرے میکے میں جا کے پکڑا دینا۔ ان چیزوں سے بیٹیوں کی جو ہوتی ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ عزت کم ہو جاتی ہے، اور میکے والوں کی عزت کم ہو جاتی ہے، آپ کا اپنا کردار جو ہے نا وہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ پھر جب آپ خود اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہو نا کہ آپ یہ چیز لے کے جائیں، یہ میں نے ان کو دینی ہے، تو کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں بھی دیا ہوتا اور گھر میں کوئی چیز کم پڑ جاتی ہے، تو ہسبینڈ کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اٹھا کے اپنے میکے والوں کو دے دی ہوگی۔ تو اس لیے آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے شوہروں کو یہ نہیں جانے دیتی ہیں نندیں یا ساس صاحبہ، کوئی بھی ان کے آپ کے میکے والوں کے گھر میں نہیں جانے دیتی یا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنے دیتی، تو انہوں نے ساری زندگی نہیں رہنا ہوتا، اور اچھائی جو ہے نا وہ ایک نہ ایک دن نکل کے باہر آ ہی جاتی ہے، اور برائی جو ہوتی ہے وہ دب ہی جاتی ہے۔ برائی بس آپ نے تھوڑا سا صبر شکر ادا کرنا ہے، اور اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے نا اپنے معاملات کو، اپنے میکے والوں کے معاملات کو خاص طور پہ بالکل بھی نہیں بگاڑنا۔ ایک نہ ایک ٹائم آتا ہے جب شوہر خود ہی شرمندہ ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا رویہ خود ہی اچھا ہو جاتا ہے، جیسے کہ میرے ہسبینڈ کا ہو گیا تھا۔ لیکن اس سارے معاملات میں نے کبھی بھی، میرے میکے والوں نے میرے گھر سے کوئی لالچ نہیں رکھی، نہ ہی کبھی میرے دل میں یہ آیا کہ آج یہ چیز پکی ہوئی ہے اور یہ میں اپنے میکے والوں کو اٹھا کے بھجوا دوں، دے دوں۔ نہیں، مجھے خود برا لگتا تھا کہ میرے میکے والوں کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ جو ہے بہت بھوکے ہیں، بہت غریب گھر سے ہیں، اور ان کی بیٹی سب کچھ وہاں پہ دے رہی ہے، تو پھر اس طرح ایک ریکارڈ بن جاتا ہے آگے کی زندگی کے لیے، ٹھیک ہے۔ ابھی آج بھی میرے ہسبینڈ کو پتہ ہے، وہ میرے لیے کھلے دل سے جو کچھ بھی لاتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کون سا کسی کو دینا ہے، یا کہیں اس کے ماں باپ جو ہیں وہ الٹا یہاں بھیجیں گے، یہ ہم سے لیں گے نہیں۔ تو اب میرے میکے والوں کی دعوت میرے ہسبینڈ خود کرتے ہیں، میں نے انہیں کبھی نہیں کہا۔ جو بھی موقع ہوتا ہے، جب میرے بھائی واپس آتے ہیں، چھٹی آتے ہیں، میرے ہسبینڈ ان کی دعوت کرتے ہیں، وہ جانے لگتے ہیں، ان کی دعوت کرتے ہیں، انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے جاتے ہیں اپنی گاڑی میں خود، اور اتنی زیادہ عزت کرتے ہیں میرے بڑے بھائی کی۔ اور اب میرے ہسبینڈ میری کوئی شکایت بھی کرنی ہو تو خود پہنچ جاتے ہیں میری امی کے پاس میری شکایت کرنے کے لیے، اور پھر جو ہے میری امی اسی کا ساتھ دیتی ہیں، اور اس بات پہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ میں بڑی ناراض ہوتی ہوں اس بات پہ، لیکن میری امی کہتی ہیں کہ تم نہیں جانتی ہو، اس کا ذہن اگر ابھی ہماری طرف اچھا ہوا ہے نا، تو ہم اگر اس سے کہیں گے کہ نہیں تم غلط ہو، تم نے ساری زندگی غلط کیا ہے، تو وہ پھر سے تمہارے ساتھ بگڑ جائے گا، اور اب تمہاری بچیاں بڑی ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے ابھی میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک بھی چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بری یادیں میری جان نہیں چھوڑ رہی۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ آپ لوگوں نے نا ان بری یادوں کو اپنے ذہن سے نکال دینا ہے، آپ نے اس جو گزر گیا اس کو بھول جائیں، اور اپنے حال میں خوش رہیں۔ جو ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے نا، اس میں جو خوشی ملتی ہے اس میں خوش رہیں، لیکن اس ماضی کو یاد کر کر کے نا اپنی صحت مت خراب کریں۔ میری آئی سائٹ ویک ہو چکی ہے، مجھے شوگر کا ایشو بھی ہو رہا ہے، اور اسی لیے میں نے یہ چینل بنایا ہے تاکہ میں تھوڑا سا خود کو مصروف کر سکوں، اور میں ان باتوں سے، ان سوچوں سے، ان یادوں سے نکل سکوں، تاکہ جو ہے نا میری آنے والی زندگی میں اپنی بچیوں کے سروں پہ جو ہے نا زندہ رہوں، تاکہ ان کی زندگی مشکل نہ ہو۔ اس لیے مجھے ڈر لگا رہتا ہے، اور میں ویڈیو کے ذریعے باتیں شیئر کرتی رہتی ہوں کہ کبھی اچانک کچھ ہو گیا تو، اور نہیں تو بچیاں جو ہے نا اپنی ویڈیو میں یا اپنی ماں کی آواز کو سن کے کسی معاملے میں انہیں کوئی پریشانی ہوئی تو ان کی ہیلپ ہو جائے گی۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔